چھوٹی نشانیاں، ان میں سے کچھ تفصیل سے اور کچھ سرسری طور سے معلوم کرنے کے بعد قیامت کے دن کے کچھ حالات اور پھر جنت اور جہنم کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ علامات صغریٰ یعنی وہ چھوٹی نشانیاں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ہیں۔ ظاہر ہے نشانیاں چھوٹی ہیں تو بڑی نشانیاں جو اس سے پہلے بیان کی گئیں ان سے پہلے ہی یہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: علامات صغریٰ سابقہ، علامات صغریٰ متوسطہ اور علامات صغریٰ منتظرہ۔ یعنی قیامت کی وہ چھوٹی علامتیں جو پہلے ظاہر ہو چکی وہ سابقہ، قیامت کی وہ علامات جو ظاہر تو ہوئی لیکن آج بھی جاری ہیں، اور قیامت کی وہ نشانیاں جو ابھی ظاہر بھی نہیں ہوئی ہیں بعد میں ظاہر ہوگی۔ علامات صغریٰ سابقہ وہ علامات جو بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، ان کے بہت پہلے ظاہر ہونے کی وجہ ہی سے انہیں چھوٹی اور گزشتہ علامت کہتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور مدینہ کے قریب حجاز کے علاقے میں سن 654 ہجری میں آگ کا نکلنا، ظاہر ہونا۔ علامات صغریٰ متوسطہ یعنی وہ علامات جو ظاہر تو ہو چکی ہیں مگر تاحال جاری ہیں، یعنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں بلکہ دن بدن ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا ننگ بدن ننگ پیر لوگوں کا جو کل تک جن کو پہننے کے لیے کپڑے اور جوتے چپل نہیں تھے، ان کا بڑی بڑی عمارتوں میں پناہ گزی ہونا، بڑی بڑی پراپرٹی کا مالک بن جانا، لونڈی کا اپنی مالکن کو جنم دینا اور 30 جھوٹے انبیاء کا پیدا ہونا۔ کچھ پہلے بھی پیدا ہوئے اور کچھ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں اور آئندہ دجال کے آنے تک پیدا ہوں گے۔ علامات صغریٰ کی تیسری قسم ہے علامات صغریٰ منتظرہ، وہ چھوٹی علامتیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں مگر ان کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مثلا امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا وغیرہ۔ تو آئیے ہم تفصیل سے پہلے ان علامتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ چھوٹی علامتیں ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر میں نے 10 نشانیوں کی طرف سرسری اشارہ کیا ہے، پھر تفصیل ان کی نقل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، صحابہ کرام کا دور ختم ہو جانا، بکریوں کی سی بیماری قعاس ایک بکریوں کے طاعون کی بیماری، قعاس سے لوگوں کی بکثرت موت ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیش گوئی کا ثابت ہونا، خوارج کا ظاہر ہونا، حجاز سے ایک بڑی آگ کا نکلنا، کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا تسلط، ترکوں سے جنگ ہونا، جھوٹے مدعیان نبوت کا پیدا ہونا۔ اب ان کی تفصیل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ظاہر ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,20,000 یا 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے۔ دنیا کے اتنے بڑے عرصے میں جبکہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو ظاہر ہے یہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی انگشت شہادت یعنی یہ شہادت کی انگلی، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی، یہ دونوں آپس میں
ان دونوں سے اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، میں بھیجا گیا نبی بنا کر اور قیامت دونوں ایسے قریب قریب ہیں. یعنی جب میں آ گیا، آخری پیغمبر اس دنیا کے آ گئے، تو پھر سمجھ لو کہ اب وہ نبی اور قیامت ایسے قریب قریب ہیں. میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. اسی طرح سے دوسری علامت ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا. فرمان باری تعالی ہے، اللہ رب العالمین نے قمر یعنی چاند کے نام پر ایک مستقل چیپٹر اپنے کلام میں نقل کیا جسے کہتے ہیں سورۃ القمر. فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے. چاند کا دو حصے میں تقسیم ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انشقاق قمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے میں تقسیم ہونا، اس کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا، جس پر علماء کا اتفاق ہے. اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، بعض روایات میں ہے کہ چاند کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا دو ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھلایا. آپ نے حکم دیا، اللہ کی اجازت سے اشارہ کیا، اللہ کی اجازت سے چاند دو حصے میں تقسیم ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے جبل رحمت کے ایک طرف پیچھے جا گرا اور دوسرا آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم گواہ رہنا، دیکھو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صفات المنافقین میں نقل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حضرت عوف بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ایک قیامت کی اہم نشانی ہے. آخری پیغمبر کا آنا اور پھر ان کا رخصت ہو جانا یہ قیامت کو اور قریب کر دیتا ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو. قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو. نمبر 1 میری وفات، میرا مرنا یہ قیامت کی نشانی ہے. اب جو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں، وہ ان روایتوں کا کیا کریں گے؟ میری وفات، بیت المقدس کی فتح، پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی قواس نامی بیماری کے ذریعے پھیل جائے گی، پھر مال کی کثرت، حتیٰ کہ اتنا مال بڑھ جائے گا حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ راضی نہیں ہوگا. 100 دینار کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آج حالات ایسی ہیں، لاکھوں روپے کی کوئی ویلیو نہیں، قیمت گھٹ گئی، روپے کی قیمت گھٹ گئی. جیسے وقت گھٹ گیا، وقت کتنی رفتار سے جا رہی ہے قیامت کی نشانی، ایسے روپے کی کرنسی کی اہمیت گھٹ گئی. کل تک کہ جو ایک آنے میں خریدا جاتا تھا اب وہ ایک آنے کا تصور ہی اڑ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دینار کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی بندے کے نظر میں. پھر ایک فتنہ عربوں کے گھر میں داخل ہوگا، پھر تمہاری بنو اسفر یعنی یورپ اور روم اور امریکہ کے لوگوں سے صلح ہو جائے گی، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈے تلے جمع ہو کر چلے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے. اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجزیہ میں نقل کیا. محل استشہاد ہمارا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے جو ایک عظیم سانحہ تھا جس کے فوراً بعد مختلف فتنوں نے سر اٹھا لیا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تدفین بھی نہیں ہوئی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا. قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی. چوتھی نشانی، چھوٹی نشانیوں میں سے جو اہم نشانیاں ہیں، بیت المقدس کی فتح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بیت المقدس رومیوں کے ہاتھ میں تھا.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنائے گئے تو رومیوں کے ہاتھ میں بیت المقدس تھا، جو وقت کی ایک بڑی سلطنت تھی، سپر پاور حکومت تھی۔ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ابھی بیان کی گئی، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پہلی مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں ثابت ہوئی کہ بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 16 ہجری میں، یعنی 637 عیسوی کو بیت المقدس فتح ہوا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک مسجد کا قیام کیا۔ دوسری مرتبہ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد حکومت یعنی 583 ہجری مطابق 1178 عیسوی میں فتح ہوا۔ اسی طرح قیامت کے بالکل قریب، قیامت سے پہلے ایک بار اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ جو یہ 3 فتوحات کا تذکرہ میں نے یہاں کیا ہے، ایک حضرت عمر کے زمانے میں، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، اور ایک فتح قیامت کے بالکل قریب ہوگی۔ تو یہ بھی بیت المقدس کا فتح ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عہد صحابہ کا ختم ہو جانا، صحابہ کرام کا دور نکل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہی اس امت کے عظیم لوگ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن سلامتی کی علامت ہیں۔ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہیں، پس جب ستارے نہ رہے سمجھ لو کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سے روایت مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ستارے نہ رہیں سمجھ لو کہ قیامت آ گئی آسمان پر۔ اسی طرح اپنے صحابہ کے لیے میں امن و سلامتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے صحابہ کے لیے امن سلامتی کا ضامن ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ حالات آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اختلاف اور فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اور میرے صحابہ بھی اس امت کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہیں۔ وہ جب وہ چلے جائیں گے تو امت کو ان اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب فضائل الصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ صحابہ کرام کا دنیا سے رخصت ہو جانا بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بکریوں کی قعاص الغنم، بکریوں کی قعاص جیسی بیماری سے بکثرت لوگوں کی موت ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ روایت جو بیان کی گئی، اسی میں ہے کہ میں تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، میری وفات، بیت المقدس کی فتح، پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی قعاص نامی بیماری کی وجہ سے پھیل جائے گی۔ یہاں ہمارا محل استشہاد یہی ہے۔ قعاص الغنم کیا ہے؟ بکری کی قعاص نامی بیماری کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جو جانوروں میں ہوتی ہے۔ جانور کی ناک سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے اور اس مادے کے نکلنے کے ساتھ ہی انن فنن جانور مر جاتا ہے، خصوصاً بکری۔ چونکہ طاعون میں بھی بدن میں ایسا ہی زخم ہوتا ہے اور بکثرت موت ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کثرت کو قعاص الغنم سے تشبیہ دی۔ قیامت کی یہ علامت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں طاعون امواس کے نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ظاہر ہوئی۔ فتح بیت المقدس کے بعد، بیت المقدس کی جب فتح ہو گئی اس کے بعد سن 18 ہجری میں یہ طاعون امواس پھیل گیا۔ اس وبا میں بہت سے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، جن میں معاذ ابن جبل جو اس امت کے حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم دین تھے، معاذ ابن جبل، ابو عبیدہ بن جراح جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امین ان لکل نبی ان لکل امت امینا وامین هذه الامه، ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس پوری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے، وہ بھی اسی میں شہید ہوئے۔ شرحبیل ابن حسنہ، اسی طرح سے فضل بن عباس وغیرہ صحابہ کرام قابل ذکر ہیں۔ امواس فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ایک علاقے کا مقام کا نام ہے، وہیں سے طاعون پھیلا، اسی وجہ سے اس طاعون کو طاعون امواس کہتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے بڑی اہم نشانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفین کے بارے میں پیش گوئی کا ثابت ہونا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی کہ صفین یعنی حضرت معاویہ اور ان کے حامیوں میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حامیان میں لڑائی ہوگی، صفین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا، پیشن گوئی کرنا اور اس پیشن گوئی کا ثابت ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منافقین کی شرارتوں سے صحابہ کرام کے درمیان مقام صفین میں سن 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اسی کی پیشن گوئی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مقتلة عظیمہ ودعواہما واحد، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وہ عظیم جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کر لیں، ان کے درمیان قتل و خوریزی کا ایک عظیم مارکا ہوگا، حالانکہ دونوں جماعتوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا کہ وہ حق پر ہے، دونوں جماعتوں کا ایک ہی دعویٰ لیکن دونوں میں عظیم مارکا ہوگا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا۔ خوارج کا ظہور، خوارج کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ خوارج کہتے ہیں ایک طبقہ صفین کی جنگ کے بعد الگ ہو گیا اور اس نے کہا ہم انسانوں میں سے مشورہ دینے والوں کو پسند نہیں کریں گے، فیصلہ کرنے والے انسانوں میں سے پسند نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہیں ہوئیں گے، اس جماعت کو خوارج کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان خوارج کے بارے میں غور سے سنیں، میں نے یہاں کچھ اہم باتیں نقل کی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس امت میں مختلف گروہ پیدا ہوں گے، چونکہ خوارجین کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق ہے، اس لیے وہ خاص علامت قیامت کا حصہ بن گیا۔ صحیحین کی ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ابو سعید سے مروی وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے مہاجرین، انصار، غریبوں اور امیروں کے درمیان، تو اس نے الزام لگایا اعدل یا ابا قاسم، اے ابو القاسم انصاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویسرہ سے جب یہ سنا تو آپ نے کہا اگر میں انصاف نہ کروں تو انصاف کرے گا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا درنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ نبی کے تقسیم پر الزام لگاتا ہے کہ انصاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو روکتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اسی کی نسل سے میری امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ قرآن تو تمہارے سے اچھا پڑھیں گے، نمازیں تو تم سے بہتر پڑھیں گے، ان کے روزے تمہارے روزوں سے زیادہ بہتر ہوں گے، لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کسی تیر سے شکار نکل جاتا ہو۔ بعض محدثین نے کہا کہ تیر بالکل نشانے پر لگا اور آر پار ہو گیا، ایسی وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے بالکل صاف آر پار نکل جاتا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب المناقب میں اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں نقل کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خوارجین کا بیج لگ چکا تھا، چنانچہ جب علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جاری جنگ صفین تحکیم کے مسئلے پر آ کر ختم ہوئی۔ تحکیم کا مسئلہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک صحابی کو نامزد کیا، حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے ایک صحابی کو نامزد کیا۔ غالباً حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص تھے اور حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھے او غیر ذالک۔ بات یہ طے ہوئی کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، یہ لوگ جو فیصلہ کر دیں گے اس پر ہم راضی ہوں گے۔ خوارجین ایک جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ انسان کے فیصلے پر ہم بالکل راضی نہیں ہوں گے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو اللہ کی کتاب سے ہوگا، نہیں تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو حضرت علی اور معاویہ دونوں سے الگ کر لیا، یہ تحکیم کے مسئلے سے ناراض تھے۔ تو کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ابھی مسئلہ حل ہوا، حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، بغداد کے علاقے جہاں دارالخلافہ تھا کوفہ۔ حضرت علی کے لشکر سے 8 یا ایک روایت کی روشنی میں 16,000 8,000 یا 16,000 لوگ الگ ہو گئے۔
40,000 کا لشکر تھا، 8,000 یا 16,000 لوگ الگ ہو گئے مختلف الزامات کا سہارا لے کر۔ ان کے 3 بنیادی الزامات تھے، خوارجین کے 3 الزامات تھے، ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ آج خوارجین کے وائرس مسلم معاشرے میں مختلف ناموں سے عام ہیں۔ خوارجین کے 3 اعتراضات کیا تھے؟ پہلا اعتراض تھا قرآن کے ہوتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے کسی انسان کے حکم بنائے جانے پر راضی کیوں ہوئے؟ علی قرآن کے بجائے کسی انسان کے فیصلے پر راضی کیوں ہوئے، جبکہ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو اللہ ہی کی کتاب کی روشنی میں ہوگا۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جنگ کے بعد فریق مخالف کو قیدی کیوں نہیں بنایا گیا؟ بھائی قیدی بنانا چاہیے ان لوگوں کو، غلام اور لونڈی بنا لینا چاہیے، اور ان کے اموال کو مال غنیمت کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تیسرا اعتراض تھا صلح کا موقع آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا لفظ مٹائے دیے جانے پر راضی کیوں ہوئے؟ حضرت علی امیر المومنین کا لفظ مٹا دیے جانے پر راضی کیوں ہو گئے؟ راضی نہیں ہونا تھا، امیر المومنین ہے تو ڈٹے رہتے، کیا وہ کافروں کے امیر ہیں؟ کیوں انہوں نے امیر المومنین کا لفظ مٹا یہ راضی ہو گئے؟ یہ 3 اعتراضات بنیادی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے رأس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن تھے، انہوں نے ان سے مناظرہ کیا اور ان تینوں اعتراضات کا معقول جواب دیا۔ ان میں سے 2,000 لوگ تو توبہ کر کے پلٹ آئے، لیکن باقی لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ پہلا جواب کیا دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے؟ ان کا اعتراض تھا قرآن کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے کسی انسان کے فیصلے کو قبول کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو سمجھایا کہ اللہ نے اپنے کلام میں 1/4 درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، چاندی کے سکے کا 1/4 اتنی رقم کی سے کم قیمت کے خرگوش کو مارے جانے پر فیصلہ کرنے کے لیے 2 عادل انسانوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 95 میں۔ اسی طرح زوجین کا اختلاف اگر ہو جائے میاں بیوی کا، تو ان کو حل کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم فیصل ادھر سے لے لو، ایک فیصل ادھر سے لے لو اور فیصلہ کر لو۔ تو ایک خرگوش کے لیے اللہ نے کہا 2 انسانوں کے حکم بلا لو، میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے اللہ نے کہا کہ انسانوں میں سے 2 حکم بلا لو۔ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کی صلح کے لیے اگر حکم بلا لیے گئے تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے مانا ہاں ابن عباس تمہاری یہ بات ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا تھا کہ جنگ کے مخالفین کو تو لونڈی اور غلام بنا لینا تھا، ان کے مال کو مال غنیمت بنا لینا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا کہ فریق مخالف میں یہودی کافر اور عیسائی نہیں تھے، فریق مخالف میں صحابہ کرام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین تھی۔ تو کیا تم عائشہ کو ماں تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ ام المومنین کو ماں، مومنوں کی ماں مانتے ہو کہ نہیں عائشہ کو؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور نبی کی بیویاں سارے امتیوں کی مائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا عائشہ کو ماں مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر تم نے ماں نہیں مانا تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور اگر تم ماں مان لیے تو پھر تم کیا ماں کو لونڈی بناؤ گے؟ ان لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو تو لونڈی اور غلام نہیں بنائے جاتے۔ اسی طرح سے تیسرا اعتراض تھا صلح کا موقع آیا تو امیر المومنین کا لفظ مٹائے جانے پر علی راضی کیوں ہوئے؟ علی کو ڈٹے رہنا تھا، امیر المومنین کا لفظ نہ مٹاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا کہ دیکھو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جب کفار مکہ سے صلح کی تو خطیب قریش سہیل ابن عمرو یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو یزید ان کی کنیت تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح کے لیے یہی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹاؤ، ہم محمد کو رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا رسول اللہ مٹا دو، حضرت علی نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، رسول اللہ مٹا دیا۔
صلح کرنے کے لیے سچے رسول ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے رسول مٹا دیا اپنے ہاتھ سے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ کفار سے صلح ہو جائے۔ اگر صلح کرنے کے لیے، کفار سے صلح کرنے کے لیے اگر رسول، لفظ رسول مٹا سکتے ہیں تو مومنوں سے صلح کرنے کے لیے علی امیر المومنین کیوں نہیں مٹا سکتے؟ حضرت علی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھایا تو ان خوارجین میں سے 2000 لوگ تو اپنی توبہ کر کے واپس ہو گئے، لیکن باقی لوگ اڑے رہے۔ تو ان خوارجین کا نکلنا اس امت میں، خوارجین کا پیدا ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک اہم نشانی ہے۔ اسی طرح سے حجاز سے ایک آگ کا نکلنا۔ یہاں پر خوارجین کے بارے میں پوری بات عرض کر دوں۔ جب یہ لوگ نہیں مانے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات جمعہ میں ان کو سمجھایا، کئی طرح کے تقریر کر کے سمجھایا۔ جب یہ نہیں مانے تو مقام نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زبردست شکست دی، ان سے جنگ کی، اور یہ اکثر و بیشتر مارے گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ صرف 12 سے 15 افراد بچے تھے، اور پھر بعد میں جو معتزلہ، جہمیہ اور اس امت کے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، انہی میں سے پیدا ہوئے۔ یہ 12-17 لوگ جو بچ گئے تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض نے کہا 1200 بچ گئے تھے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کی۔ حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظاہر ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز کی سرزمین، حجاز پورا سعودی حکومت، پورا سعودی عرب بڑے بڑے 3 خطوں پر منقسم ہے۔ ایک یمن، حجاز، ایک بحرین، اور کچھ علاقے ہیں مضافات کے۔ تو حجاز وہ علاقہ ہے جس میں مکہ، مدینہ، یہ سب آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز سے ایسی آگ نہ نکلے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے، اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا، اور یہ آگ نکل چکی۔ کب نکلی؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سن 654 ہجری، 654 ہجری میں یہ آگ ظاہر ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حجاز کی یہ آگ سے بصرہ یعنی ملک شام کے ایک شہر حوران کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھیں۔ نیز علامہ ابو شامہ رحمہ اللہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمادہ الاخری سن 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا جس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں کو لرزا دیا، اور یہ آگ کا یہ سلسلہ جمعہ کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینہ کے مقام حرہ میں، جو بنو قریظہ کا ایک قلعہ تھا، بنو قریظہ کی بستی تھی نبی کے زمانے سے مدینہ کے ایک جانب، وہاں اس علاقے کے قریب یہ آگ ظاہر ہوئی، اور یہ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ حضرت علامہ ابو شامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اور گھر میں سے یہ آگ اتنی شدید تھی کہ ہم کو نظر آ رہی تھی۔ مدینہ کی وادیاں اس آگ سے بھر گئیں، اور وادی شجاع کی جانب یہ ہوا کی طرح بہ رہی تھی، اور بلند بالا بلڈنگوں اور عمارتوں کی طرح آگ کے گولے اور ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ بلند بالا عمارتوں کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں یہ آگ پھینک رہی تھی۔ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے تھی، جو 7ویں صدی ہجری 654 میں یہ آگ مدینہ میں ظاہر ہو چکی تھی۔ اسی پر اکثر و بیشتر علماء کا اتفاق ہے۔ اور جو آگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی، وہ بڑی نشانیوں میں اس سے پہلے گزرا، وہ قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی۔ کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج رجال من هذه الامه في آخر الزمان معهم سیات كأنها اذناب البقر یغضون في سخط الله ويروحون في غضبه، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے۔ یہ ظالم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں صبح کریں گے اور اللہ کے غضب کی حالت میں شام کریں گے۔ یہ لوگوں پر اتنا زیادہ ظلم ڈھائیں گے۔ ابتدائے زمانے سے ایسے ظالم حکمراں اس امت میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔
اس مضمون کی اور بھی روایات امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اللباس اور کتاب الجنہ میں نقل کی ہیں۔ تاریخ اسلام ایسے حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے انسانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، اور ان کے کوڑے بھی مختلف ہوا کرتے تھے، جن میں چمڑے، پلاسٹک، درختوں کی شاخوں اور بجلی کے کوڑے وغیرہ معروف ہیں۔ تو ایسے حکمراں بھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ ترکوں سے جنگ، ترک ایک قوم کا نام ہے، ان سے جنگ ہونا مسلمانوں کی یہ بھی ایک نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی۔ مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان ہونے والی جنگ بھی قیامت کی علامت تھی۔ یوں تو ترکوں کے 22 قبائل تھے، ترکوں کے 22 قبیلے تھے۔ ذوالقرنین نے 21 قبائل کے لیے بند تعمیر کروا دیا تھا، لیکن ان 22 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ایک طرف چھوٹ گیا، اللہ کی مرضی تھی، ایک قبیلہ ان میں سے یاجوج ماجوج میں سے چھوٹ گیا، مگر ایک قبیلہ بچ گیا۔ انہی کی نسل بعد میں ترک کہلائی۔ ترک بڑے ظالم تھے، انہیں دیوار کے باہر ترک کر دیے جانے کی وجہ سے ترک کہا جانے لگا۔ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، انہیں چھوڑ دیا گیا، اس وجہ سے ان کو بعد میں ترک کہا جانے لگا۔ ترکوں کا حلیہ یاجوج ماجوج کے حلیے کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک صغار الاعین حمر الوجوہ زلف الانوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، انتہائی چپٹی ناکوں والے ترکوں سے قتال نہ کر لو گے۔ ان کا حلیہ بتایا گیا، اور یہی حلیہ یاجوج ماجوج کا بھی بتایا گیا تھا۔ ان کے چہرے گویا ایسی ڈھالیں ہیں، ڈھال کہتے ہیں سپاہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس کا استعمال کرتا ہے میدان جنگ میں، ان کے چہرے ایسی ڈھالیں ہیں جن پر چمڑا لگا دیا گیا وہ کھینچ کر، ایسے چپٹے چپٹے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والی جلد سے بنے ہوں گے، جن کے جوتے بالوں والی جلد سے بنے ہوں گے۔ ترکوں سے مارکا کب ہوا؟ یہ مارکا صحابہ کرام ہی کے زمانے میں بنو امیہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ تاتاری سلطنت کی طرف اشارہ ہے، اور حدیث میں بیان کیے گئے لوگ سے مراد یہی تاتاری منگول حکمراں ہیں، جن میں سے چنگیز تولے خاں، چنگیز کا پوتا ہلاکو خاں، بعد میں بعض روایات ہیں کہ ہلاکو ایمان لے آیا۔ بہرحال ترک اور تاتاری سلطنت جتنی بھی تھی، منگول حکمراں جتنے بھی تھے، ان کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں متعدد اسلامی ممالک کو اپنے ظلم ستم کا نشانہ بنایا اور لاکھوں انسانوں کو خاک و خون میں تڑپا کر رکھ دیا، تاہم بعد میں کچھ لوگ ان میں سے مسلمان بھی ہوئے۔ بغداد جو اسلامی مرکز تھا، یہاں 1 مہینہ تک قتل عام جاری تھا۔ مسلمانوں کے سروں سے ان لوگوں نے 23 بلند مینار تعمیر کیے تھے۔ سوچو کتنی خونخوار قوم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ترکوں سے جنگ نہیں ہو جاتی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا، ایسے لوگوں کا امت میں پیدا ہونا جو نبوت کا دعویٰ کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سچائی اور صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے اور علامت قیامت کا حصہ ہے۔ ایسے لوگوں کا پیدا ہونا جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، وہ پیدا ہوئے تو گویا نبی کی سچائی ظاہر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں روایت نقل کی ہے، فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال، جھوٹے فریبی لوگ ظاہر نہ ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 30 سے زائد لوگ ظاہر ہو گئے یا ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 کے الفاظ کہے ہیں وہ بڑے بڑے دگج جن کو پبلک کا سپورٹ ملے گا وہ مراد ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو جن کو کوئی حمایت نہیں ملی سیاسی، ان کا کوئی شمار نہیں۔ جیسے فرقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے۔ ظاہر ہے شیعوں میں صرف 150 سے زائد فرقے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے
اشیعہ و سنہ میں کہا. تو ایک فرقہ، سب سے بڑا فرقہ، غالب فرقہ شیعہ، اس میں 150 سے زائد فرقے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط ثابت ہو گئی. آپ نے کہا 73 فرقے ہوں گے. 73 کہنے سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے فرقے جن کو فرقوں کی شکل اختیار ہوگی، باقی ذیلی ضمنی تو بہت فرقے ہوں گے. ایسے ہی بڑے بڑے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ایک قوم ان کے ساتھ ہو جائے گی، ایسے نبی 30 ہوں گے. چھوٹے چھوٹے نبیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں. تو ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 30 انبیاء کی آخری کڑی کانا دجال ہوگا. ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں ہی آخری نبی ہوں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت کے جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹے اور فریبی تھے، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آئندہ بھی دجال کے ظہور سے پہلے کچھ لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ ضرور کریں. میں نے یہاں چند جھوٹے نبیوں کا مختصر تعارف پیش کیا ہے. اسود عنسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے آخری ایام تھے کہ یمن کے ایک شخص نے اسلام سے مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس کا نام اسود عنسی تھا. اس کے جنگجو ساتھیوں نے 4 ماہ کی جان توڑ کوشش کر کے یمن کے تمام علاقوں کو اپنے قبضے میں تو کر لیا، مگر ابھی سچے مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ وہ اسود کو قتل کر دیں. ان لوگوں نے اسود کی بیوی کے ساتھ مل کر اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا، مار دیا، ختم کر دیا. چونکہ اس نے ایک عورت کے شوہر کو، اس کی بیوی کیوں ساتھ میں ملی؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ اسود عنسی نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس کے شوہر کو قتل کروا کے اس سے زبردستی نکاح پڑھا لیا. یہ عورت جبکہ مومنہ تھی، بڑی نیک پابند تھی، اس کے شوہر کو مار بھی دیا اور زبردستی سے نکاح پڑھا لیا. تو جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسود عنسی کو قتل کرنے کا حکم دے چکے ہیں، تو قتل کرنے والوں کے ساتھ یہ ملی اور اس کے تعاون سے اسے آسانی سے قتل کیا جا سکا. اور ادھر قتل ہوا، ادھر جبرائیل امین آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے کہ اسود عنسی مارا گیا. 3 یا 4 مہینہ اس کی مدت تھی، نبوت کا اس کا عرصہ تھا، یہ مار دیا گیا. اس سے یہ تو سمجھ میں آ گیا نبی کے زمانے میں جب ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تو یہ پیغام اور یہ میسج پوری امت کو چلا گیا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ لائق گردن زنی ہوگا، اگر وہ توبہ نہ کرے اور رجوع نہ کرے تو وہ لائق گردن زنی ہوگا. اسی وجہ سے نبی کی زندگی میں جھوٹے نبی کا ظاہر ہونا پوری امت کے لیے ایک پیغام تھا. دوسرا نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا طلیحہ بن خویلد، قبیلہ اسد کا ایک شخص جس کا نام طلیحہ ابن خویلد تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، مگر بعد میں نہ صرف توبہ کر لیا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کئی لڑائیاں کفار و مشرکین سے کی اور بالآخر جنگ نہاون میں شہادت کے مقام پر فائز ہوا. پہلے تو نبوت کا دعویٰ کر لیا، بعد میں توبہ کی. مسیلمہ کذاب جو سب سے مشہور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا کہ مسیلمہ نامی ایک شخص نے یمامہ کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے مسیلمہ کذاب کی 40,000 نفر پر مشتمل فوج کا سامنا کیا. ان صحابہ کرام میں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے پرہیزگار صحابی تھے، اکرمہ بن ابی جہل، اسی طرح سے شرحبیل ابن حسنہ، یہ لوگ پیش تھے. کئی دن تک مسلسل لڑائی کے بعد جب مسیلمہ قلعہ بند ہو گیا تو قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا اور بالآخر مسلمانوں کو اللہ نے قلعے پر فتح عطا فرمائی. اور وحشی بن حرب کون ہے؟ یہ وہ وحشی ہے جو زمانے جہالت میں، اس زمانے میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا، کفار و مشرکین کی طرف سے احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک جنگجو صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے قتل کیا تھا. اسلام قبول کر لینے کے بعد فتح مکہ کے دن وحشی بن حرب اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد ان کو ایک قلق تھا، ایک بے چینی تھی کہ میں نبی کے چچا کا قاتل ہوں،
اس بے چینی اور پریشانی کا بوجھ وہ ہلکا کرنا چاہتے تھے. اسی وجہ سے زمانے خلافت صدیقی میں یمامہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عمر نے کہا اے وحشی آج تمہاری نجات کا دن ہے, اگر تم مسیلمہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو بہت حد تک حمزہ بن عبد المطلب کا جو تم نے قتل کیا ہے اس کے بوجھ سے تمہیں ہلکا پن محسوس ہوگا, آج تمہارا موقع ہے. وحشی آگے بڑھے اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور ان کا غم تھوڑا ہلکا ہوا. ایمان لانے کے بعد انہیں بڑا قلق تھا, لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قتل کا بوجھ کچھ ہلکا کرنے کی نیت سے مسیلمہ کو وحشی بن حرب نے قتل کر دیا اور اس طرح سے مسیلمہ کا خاتمہ ہوا. سجاح نامی نبیہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا جس کا نام سجاح تھا. مرد تو مرد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عورتوں کو بھی نبوت کا شوق پیدا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, ساری باتیں سنتے تھے, تو جتنے جھوٹے تھے ان کے دلوں میں ایک چاہت تھی میں بھی ویسا بن جاؤں, کاش لوگ ایسے میرے متبعین ہوں, جنگیں لڑیں, علاقے میرے قبضے میں آ جائیں. سب کے ساتھ تھوڑی ہوگا, اللہ جس کو نبی بنائے گا اسی کے ساتھ ہوگا, لیکن دلوں میں چاہت تھی. سجاح نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح سند سے نقل کیا. آپ نے کہا میری امت میں 27 جھوٹے دجال مدعیان نبوت پیدا ہوں گے, ان میں 4 عورتیں بھی ہوں گی, ان میں 4 عورتیں بھی ہوں گی, حالانکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ سجاح ایک عورت تھی, عیسائی عورت تھی, لیکن اس کا ماننا یہ تھا کہ نبی نے کہا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی نے یہ تھوڑی کہا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی فیمیل نبی نہیں, تو میں فیمیل ہوں, میں نبی بن سکتی ہوں, میں نبی ہوں. اشعار کہتی تھی اور لوگوں کو بیوقوف بناتی تھی. تو یہ کس قبیلے کی تھی؟ عرب کے عیسائی قبیلے بنو تغلب کی ایک عورت جس کا نام سجاح بنت حارث تھا, اس نے نبی کی وفات کے فوراً بعد نبوت کی تیاری شروع کر دی, اور اللہ نے اس کو اپنے قبیلے میں کامیابی بھی عطا کی. بنو تغلب کے علاوہ دیگر قبائل کی ایک بڑی تعداد نے اس کاہنہ کا ساتھ دیا, جس کا فائدہ اٹھا کر اس نے دیگر کئی قبائل سے لڑائیاں جیتنی شروع کر دی. اسی دوران وہ یمامہ بھی پہنچی. اس وقت مسیلمہ تھا, مسیلمہ پر فریفتہ ہو گئی. نبیہ کو نبی سے عشق ہو رہا ہے, ان کے جھوٹ ہونے کا, فریبی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. یہ سجاح مسیلمہ پر فریفتہ ہو گئی, اس سے شادی کر لی, لیکن جب وہ مارا گیا تو یہ سجاح بھاگ کر بنو تغلب واپس آئی اور پھر توبہ کر کے مسلمان ہو گئی, اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی. اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. اسلام قبول کر لی اور بڑی غیور مسلمان بن کر مری. مختار بن عبید ثقفی, عہد تابعین میں جب صحابہ کرام کے بعد کا تابعین کا زمانہ تھا, قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اعلان نبوت سے پہلے اس نے شیعت قبول کر لی, شیعہ ہو گیا. شیعہ ہو کر ایک بڑی تعداد شیعوں کی اپنے ساتھ لے لیا. ابھی نبی نہیں ظاہر ہوا تھا, دیکھا کہ شیعوں کی ایک بڑی تعداد میرے ساتھ ہے, شاید میں اعلان کر دوں تو کامیاب ہو جاؤں. ایسا لگتا تھا لوگوں کو جو سیاسی فیلڈ ہے, بس نبوت کا اعلان کر دو. اس نے بھی ایک بڑا گروہ اپنے ساتھ کر لیا اور نبوت کا اعلان کر دیا. جب اسے شیعوں سے مدد حاصل ہو گئی, اس نے کھل کر اپنی نبوت کی بات کہہ دی کہ میرے پاس تو جبرائیل کا آنا جانا ہے, وہ مجھ پر وحی کا نزول کرتے ہیں. مصعب بن زبیر, حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے رحمہ اللہ کے لشکر سے اس کا کئی بار مقابلہ ہوا, اور بالآخر وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی مارا گیا اور اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. حارث بن سعید دمشقی, خلیفہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ دمشق میں ایک شخص جس کا نام حارث بن سعید تھا وہ ظاہر ہوا. ابتدا میں تو یہ بڑا عبادت گزار تھا, لوگوں کے سامنے یہ عابد و زاہد کے نام سے منظر پر آیا, بڑا عبادت گزار پرہیزگار بندہ. مگر جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے ظاہری تقوی سے متاثر ہو گئی تو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. جب اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ہوئی تو حارث روپوش ہو گیا. جب یہ معلوم پڑ گیا کہ میری نبوت کا معاملہ خلیفہ تک پہنچ گیا ہے تو یہ سن کر حارث بن سعید غائب ہو گیا, روپوش ہو گیا, اور یہ جا کر بصرہ کے ایک مکان میں رہنے لگا. کچھ دنوں کی تلاش کے بعد بصرہ کے رہنے والے ایک شخص نے اس کا پتہ لگا لیا. پہلے اس پر یہ اس کے پاس جا کر ظاہر کیا کہ میں بھی تمہارا معتقد ہوں, تم سچے نبی ہو. اپنا
اعتقاد ظاہر کیا، اس کے سارے راز لے لیے، اور اس کے بعد اس حارث بن سعید نے اپنے آدمیوں سے کہا اس شخص کو پہچان لو، یہ جب بھی آنے کی اجازت مانگے اس کو روکنا مت، آنے کی اجازت دے دینا، یہ میرا بڑا معتقد ہے۔ یہ بصرہ والا، بصرہ کا شخص خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں جا کر ساری بات بتا دی۔ عبد الملک بن مروان نے ایک دستہ اس کے ہمراہ بھیجا، اور پھر جب یہ آیا تو ان لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے حاضر کیا۔ خلیفہ نے اسے توبے پر اکسایا، کہا تمہارے لیے موقع ہے، توبہ کر لو، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، تو عبد الملک بن مروان نے حارث بن سعید دمشقی کو قتل کر دیا۔ اب میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک اشارہ کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان میں رہنے والے اس کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تقریباً 100 سال قبل 1326 ہجری مطابق 1908 عیسوی میں ہندوستان کے علاقے پنجاب کے مقام قادیان میں ایک شخص ظاہر ہوا جس کا نام غلام احمد تھا۔ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہاں پر ایک بات رک کر میں بتا دوں، نام اس کا کیا تھا؟ غلام احمد۔ اس نے یہ کہا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے، کچھ دیر کے لیے غلام ہٹا دو، میں احمد ہوں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، انہوں نے کہا میں ثناء اللہ ہوں، کچھ دیر کے لیے ثنا ہٹا دو، میں اللہ ہوں، میں نے تم کو نبی بنایا نہیں۔ بڑے حاضر جواب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ اس نے بتایا کہ تم 80 سال دنیا میں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اے غلام احمد تم 80 سال دنیا میں زندہ رہو گے۔ اس کے ظاہری اعتماد کو دیکھتے ہوئے بڑا کانفیڈنس تھا، اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی اکثریت اس کی بات میں آ گئی، مگر علماء حق نے اس کا تعاقب کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، جن میں پیش مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تھے جو کتاب و سنت کے حامل تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے تقریر و تحریر سے اس کا جینا دوبر کر دیا۔ مجبور ہو کر اس نے مولانا کے پاس خط لکھا اور اس میں اپنی دعا کا تذکرہ بھی کر دیا۔ خط میں کیا لکھا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی؟ اے میرے مالک بصیر و قدیر، تو علیم و قدیر ہے، تو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگر مسیح موعود ہونے کا، اس کا دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، اگر مسیح موعود ہونے کا یہ دعویٰ محض میرے نفس کا افترا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد و کذاب ہوں اور دن رات افترا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت سے انہیں اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ یہ دعا جو اس نے اللہ سے کی تھی، مولانا کو ایموشنل کرنے کے لیے خط میں بھی لکھ دیا۔ انبیاء جو جھوٹے انبیاء ہیں وہ ایموشنل بلیک میل کرتے رہتے ہیں، اس نے اسی لیے وجہ اللہ نے غلام احمد کی دعا قبول کر لی، اللہ نے جھوٹے کی دعا قبول کر لی، اور ٹھیک 1 سال کے بعد وہ ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ہیضہ طاعون جیسی بڑی بیماری ہے۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ ہیضے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، جو کھانا کھایا گیا ہے گندا ہونے کے بعد منہ سے واپس آتا ہے۔ ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے سسر نے بتایا کہ جب بیماری نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو ایک رات اس نے مجھے نیند سے جگایا، میں نے دیکھا کہ وہ بڑی شدت کی تکلیف میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہیضے کی بیماری لگ گئی ہے، یہ اس کا آخری جملہ تھا۔ پھر وہ اس کے بعد کوئی بات صاف طور سے نہیں کر پایا۔ الحمدللہ مرزا کے مرنے کے بعد کئی سال تک مولانا ثناء اللہ امرتسری زندہ رہے اور دین کی خدمات کرتے رہے، جس سے ان کی صداقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی اور قادیانی کی دروغ گوئی بھی لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی۔ یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی جو نشانی تھی جن میں اہم تھی ان کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب وہ علامات جو ابھی ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی، ان کا صرف میں نے ہیڈنگ لگائی ہے، وہ صرف آپ سن لیں ورنہ اس میں کئی ہفتے درکار ہیں۔ مثلا مصنوعی سیاروں، سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار۔ آج 150 سے زائد سیٹلائٹ چینلز دنیا میں آسمان میں ہیں، خلا میں، خلا کے نیچے، جو پوری دنیا کی خبر لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ امن و خوشحالی کی کثرت۔ آج
50 سے زائد ممالک مسلمانوں کے زیر نگی ہیں. کل 313 بے یار و مددگار تھے، 1000 پر غالب تھے. آج 55 سے زائد کنٹریز مسلمانوں کی ہے اور ان کے ایمان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی تشخص نہیں ہے. قتل و خوریزی کی کثرت. کوئی اخبار آپ اٹھا لیں، کوئی بھی پیپر، نیوز پیپر، آپ اس میں سرکل بنائیں، 10 لوگ بس میں مر گئے، 5 لوگ خودکشی کر لیے. ایک اخبار میں 100 قتل کی ڈیلی خبریں. قتل و خوریزی زیادہ ہوگی، تجارت بہت پھیل جائے گی، جھوٹی گواہی عام ہوگی. اب لوگ کورٹ کے باہر گھومتے رہتے ہیں. آپ کون ہے؟ عبد الرحمن. آپ کون ہے؟ سید ہے، کہتا ہے نبی کے خاندان سے ہوں. جھوٹا. اور کس لیے ٹہل رہا ہے؟ کوئی سے 5-10 ہزار لے کے گواہی دینے کے لیے. جھوٹی گواہی عام ہو گئی، پیشہ بن گیا. ہر طرف جہالت پھیل گئی. شرک کو توحید کہنے لگے، بدعات کو سنت کا مقام دے دیا. نت نئی بیماریاں منظر پر آ گئیں. ایسی بیماری جو پہلوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی بیماریاں لوگوں میں عام ہو گئی. بے حیائی اور فحاشی عام ہو گئی. بخل یعنی بخیلی، کنجوسی پھیل گئی. بڑا صاحب مال ہے لیکن کنجوس ہے، دل اس کا غنی نہیں ہے. شراب اور زنا کو حلال سمجھا جانے لگا. شراب اور زنا. آپ کہیں گے شراب کو حلال کہاں سمجھ رہے ہیں، شراب کو حرام سمجھ رہے ہیں. شراب سے مراد شراب کے علاوہ دیگر مخدرات ہیں. دیگر مخدرات، تمباکو، گٹکا، MD اور ساری نشاور چیزیں. اور زنا کو حلال سمجھنا. آپ کہیں گے زنا کو کون حلال سمجھتا ہے؟ میں کہوں گا زنا کو دارالافتاء میں بیٹھا ہوا مفتی حلال سمجھ رہا ہے. کیسے؟ حلالہ کے نام پر. حلالہ کیا ہے؟ انتہائی بدترین زنا ہے. تو زنا عام ہو گیا، زنا کو حلال سمجھا جانے لگا. کتابت اور قرآن کے سوا دیگر کتابوں کی کثرت. قرآن سے دلچسپی نہیں ہے، ہاں لٹریچرز سے دلچسپی ہے. بہت ساری کئی قسم کی کتابیں آ گئیں، لیکن قرآن سے دوری ہے. مختلف کتابیں مساجد میں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن سے بے رغبتی ہے. مساجد میں نقش و نگار کی کثرت. صرف مسجدوں کو بنانے اور سنوارنے کا جھگڑا ہے. میری مسجد تیری مسجد سے اچھی، میری مسجد کا مینار تیری مسجد کے مینار سے اونچا. لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس فی المساجد. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے بارے میں جھگڑنے نہ لگیں. میری مسجد سے، تیری مسجد سے بہتر میری مسجد، حالانکہ دونوں خالی رہتی ہیں. گھروں کی زینت میں اسراف اور مبالغہ. کیسے کیسے گھر بنا رہے ہیں. 50 کروڑ کا ایک گھر، اور گھر کھڑا ہے اور جنازہ جا رہا ہے. کہاں لے کر جائے گا؟ ایک زلزلہ آیا 100 سال پیچھے چلے گئے. 100 کروڑ روپے ایک مکان میں صرف کرنے والے اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تو بڑے مساجد، گھروں کی زینت میں اسراف، مبالغہ. آسمانی بجلیوں کی کثرت. ظاہر ہے موبائل کا دور ہے. ایک گھر میں کئی موبائل ہیں، اور ایک موبائل میں 2 سم ہیں. کئی لاکھ کروڑ اربوں لوگوں کا کانٹیکٹ جاری ہے. یہ بجلی کی کثرت ہے اور تار کے نظام کی کثرت ہے. ناگہانی اموات کی کثرت. اچانک ہونے والی موت عام ہو گئی ہے. کوئی کسی میں مر رہا ہے، کوئی کسی حادثے میں، کوئی کہیں. کمینہ صفت لوگوں کے پاس مال کی کثرت. مال اب ان لوگوں کے پاس آ گیا جن کے پاس، جو مال کے لائق ہی نہیں ہے، ان کے پاس بڑی تعداد. میں یہ نہیں کہتا سب ایسے ہی ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں. مراکز تجارت کے فاصلوں کا کم ہونا. مراکز تجارت کا فاصلہ کم ہو گیا. اس کی چھوٹی سی مثال، ایک دکان کھولی تھی، بازو میں دکان کھول لی، اس کے بازو میں وہ دکان کھولی. ایک چیز کو خریدنے کے لیے اب آپ کو دور نہیں جانا ہے. یہ سب دکانیں اور فیکٹریاں قریب آ گئی. سبھی لوگ دکاندار بننا چاہتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں. لوگوں کے درمیان نفرت اور جھوٹ کا بول بالا. سامنے ملا ہنس کے ملا، آڑ میں گیا غیبت کرنے لگا. یہ نفرت، یہ قیامت کی نشانی ہے. زلزلوں کی کثرت. پوری دنیا زلزلوں کا شکار ہے. فحاشی اور عریانیت کا عام ہونا. سونامی آئی، ڈوب کے مر گئے، لیکن آج آپ دیکھ لو پھر وہیں ننگے لیٹے بیٹھے رہتے ہیں. یہ فحاشی کا عام ہونا ہے. لوگوں میں موٹاپا عام ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا تھا، بڑی تیزی سے چلا آ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ مارا. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ کہنا ہذہ برکۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے.
حضرت عمر نے کہا بل عذاب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، جو نماز پڑھنے میں تکلیف، روزہ رکھنے میں تکلیف، محنت کا کام کرنے میں تکلیف۔ حضرت عمر نے سمجھایا۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ لوگوں میں موٹاپا عام ہو گیا۔ کیوں عام ہوا؟ حلال اور حرام کی تمیز جاتی رہی، حلال اور حرام کی تمیز چلی گئی تو پھر موٹاپا عام ہو گیا، کاہلی اور سستی آ گئی، نظریں مان کر پورا نہ کرنے والوں میں اضافہ ہو گیا۔ خوب اللہ کی قسم کھا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، خوب اللہ کے نام کی منت مان رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نظر پوری نہیں کر رہے۔ انواع و اقسام کے فتنوں کا ظہور، برہنہ پا، ننگے بدن چرواہوں کا بلند بالا عمارتوں کے بنانے میں مقابلہ بازی کرنا۔ کل تک جن کو رہنے کو گھر نہیں تھے، جن کی کوئی ویلو نہیں تھی، وہ آج بڑی بڑی بلڈنگوں کے اور تجارتی مراکز کے مالک ہیں۔ کیوں؟ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اب یہاں پر کچھ بنیادی چیزیں، وہ چیزیں جن کا خاتمہ یا قلت ہو گئی، یہ تو کثرت چیز کا بیان تھا۔ دیانت داری کا خاتمہ، دنیا سے دیانت کا نام نشان ختم ہونے لگا۔ خاص لوگوں کو سلام کرنا، سلام کی کمی ہو گئی۔ اب آدمی سلام کرتا ہے تو دیکھتا ہے میرے برے وقت میں کام آئے گا تو سلام کرتا ہوں، میرے گرے پڑتے وقت میں کام آتا ہے تو سلام کرتا ہوں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا، سلام کیوں کرنا؟ خاص لوگوں کو سلام کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اب تو لوگ کننکھیوں سے دیکھتے ہیں، وہ مجھے سلام کرتا ہے کہ نہیں، سلام کا انتظار کر رہے ہیں وہ مجھے سلام کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ لوگوں کا نماز کی امامت سے گریز کرنا، امامت سے گریز کرنا۔ کوئی ایسا مسلم معاشرہ ہے جہاں مسلمانوں کو صورتیں یاد نہیں ہیں، کیسے بڑھے آگے، دعائیں یاد نہیں ہیں، اللہ کے پاس کیا جواب دے گا اگر آگے بڑھ بھی گیا تو، کہ اتنے لوگوں کا سارا قصور اس کے سر آئے گا، اس کی اگر امامت میں خامی رہے گی تو سب کی نماز کا وبال اس کے سر آئے گا۔ کیوں ایسا ہوا کہ لوگوں کو دعائیں نہیں معلوم، نماز چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہیں، نماز سے امامت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو انتہائی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کر دوں، اس مہاراشٹر میں 50 مساجد ایسی ہیں جہاں امام نہیں، امامت کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، لوگوں کا نماز کی امامت سے گریز کرنا۔ ایسی عورتوں کا ظاہر ہونا جو کپڑے پہن کر ننگی نظر آتی ہیں، نیٹ والے لباس، چست لباس، نقاب کے نام پر بے نقابی، حجاب کے نام پر بے حجابی، قطع رحمی عام ہونا، یہ ادھر منہ پھلائے ہے وہ ادھر منہ پھلائے ہے، سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹوں کی بات نہیں ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ آگے دیکھیں گے آپ اس کا انجام کتنا برا ہے۔ بعض چیزوں کی قلت اور بعض چیزوں کی کثرت، معزز لوگوں کی وفات اور کم ظرف لوگوں کی کثرت۔ جو معزز سنجیدہ لوگ، شریف لوگ تھے، دن بدن وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ قاریوں کی کثرت، فقہا کی قلت، پڑھنے والے تو بہت ہیں، سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ رومیوں کی کثرت، عربوں کی قلت، عرب دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اور اہل غرب مغرب غالب آ رہے ہیں۔ عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، عورتوں کی بڑی تعداد ہے، ابھی یہ نہیں ہے، پہلے تھی اور بعد میں بھی ہوگی، ابھی تو عورتوں کو بچانے کی تحریک چل رہی ہے۔ گھوڑوں کی قیمت میں پہلے ہوش ربا اضافہ اور پھر بہت کمی ہونا، ابھی 1.5 لاکھ روپے کے گھوڑے مل رہے ہیں، 5 لاکھ روپے کے گھوڑے مل رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ گھوڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ مال کی حلت و حرمت میں لاپرواہی، کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے کما رہا ہے کوئی فکر نہیں۔ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو جائز سمجھنا، تصوف کے نام پر، ولایت کے نام پر، بزرگوں سے محبت کے نام پر ڈھول تاشا بجا رہے ہیں، دین کے نام پر۔ مردوں کا فخر سے ریشم استعمال کرنا، شادیوں میں دولہے کو دیکھو، حاجی عبد الرحمان کا بیٹا ہے، کتاب و سنت کا دعویٰ ہے اور پورے لباس میں ریشم لگا ہوا ہے۔ ریشم کا استعمال مردوں کے لیے قیامت کی علامت ہے۔ لوگوں کا گواہی پر بلا مطالبہ تیار رہنا، جانتا نہیں ہے حقیقت کیا ہے، معاملے کی نوعیت کیا ہے، لیکن دشمنی ہے اس لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہے، جب چاہو بلا لو، میں حاضر ہو جاؤں گا، اپنا کام چھوڑ کے آؤں گا، فلاں کے خلاف گواہی دوں گا۔ گواہی کے لیے تیار رہنا قیامت کی نشانی ہے۔ سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلنا، پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، امانت کو غنیمت سمجھنا۔ امانت کسی نے رکھ دیا، یہ جناب خوب بحال ہو گئے، اچھا ہے بہت دن سے انتظار میں تھا، اب دیکھا جائے گا جب مانگے گا۔
مال فے کو مالداروں کا اپنے درمیان بانٹ لینا، جو مال پوری ملت کا ہے چند لوگوں کا افہام و تفہیم کے ذریعے اپنے درمیان میں رکھنا، کسی مستحق کو مال نہ دینا۔ خاوند، اسی طرح سے وہ حالات جو فطرت کے خلاف ہیں، مزاج کے خلاف ہیں، وہ کیا ہے؟ خاوند کی تجارت میں بیوی کی شرکت۔ اب شوہروں کی تجارت میں بیوی بھی شریک ہو رہی ہیں، پراپرٹی کی ڈیل کرنا، زمینوں کا لین دین کرنا اور فلاں فلاں، بیوی بھی شریک ہیں۔ بعض تاجروں کا مارکیٹ پر غلبہ ہونا، کسی بھی شخص کو بازار میں دلالوں اور تجارت کے بڑے بڑے ڈکیتوں کے ہاتھ مال بیچنے سے آزادی نہیں ہے۔ تم اگر اس مارکیٹ میں مال لاتے ہو تو تمہیں مجال نہیں ہے کہ وہ مال ہمارے خلاف کسی اور کو دو۔ یہ مارکیٹ کی غیر جانبدارانہ رویہ، یہ اصلاح قیامت کی نشانی ہے۔ امانت دار کو خائن سمجھنا اور خائن کے سپرد عہدے کر دینا، امانت دار کو خائن سمجھنا اور خائن کے ذمہ داری عطا کر دینا۔ مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے نہ نکالنا، زکوٰۃ تو لوگ دے رہے ہیں لیکن جو مزاج ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے کا، وہ مزاج اور وہ اخلاص نہیں ہے۔ بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی کی عزت اس کے خوف سے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے کرنا۔ لوگ دوسروں کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معاشرے کا دادا ہے، سلام دعا رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بہت زیادہ دوستی اور دشمنی نہیں کرنا چاہیے، سلام دعا رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ سلام اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کی منزلت اس کے دل میں ہے، بلکہ اس کا خوف اس کے سینے میں ہے۔ سلام نہیں کروں گا تو یہ مجھ سے منہ پھیر لے گا، اور اگر یہ منہ پھیر لے گا تو یہ میری زندگی اجاڑ دے گا، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں، اس لیے اس سے ڈر رہا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ دوستوں کو قریب کرنا اور والدین کو دور کرنا۔ والدین کی خدمت کرتے کرتے عالی جناب ایک دن ایسا ہے کہ والدین کو نظر انداز کر دیے، دوستوں کے سامنے بیٹھ کر خوب اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، والدین کنارے بستر پر لیٹے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے علم سیکھنا، علم کو بزنس بنا لینا۔ قبائل کی قیادت و سیادت، لیڈری فاسق اور فاجر کے ہاتھوں میں آ جانا۔ بہت سارے سیاسی لیڈروں کو دیکھو کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پر ایسی ہمدردی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسیحا بن کر آ گئے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مساجد میں بآواز بلند بات کرنا، چلانا، چیخنا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، لوگوں کی موت کا تمنا کرنا، یعنی لوگوں کا تمنا کرنا، ارے میں کاش مر جاؤں، کب میری موت آئے گی۔ چرب زبانی سے مال کمانا اور گفتگو میں تکلف برتنا، یہ سب سیاسی لیڈروں کی طرف اشارہ ہے۔ چرب زبانی سے بڑے بڑے ہیلے دعوے کر رہے ہیں اور کام کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف مال کما رہے ہیں، اپنا پراپرٹی جما رہے ہیں۔ آدمی کا صبح میں مومن اور شام میں کافر ہو جانا، یہ ہماری زندگی میں عام ہو گیا ہے۔ صبح میں بڑا پرہیزگار تھا، مغرب اور عشاء پڑھا ہی نہیں، مغرب اور عشاء میں بڑا پرہیزگار تھا، فجر چھوڑ دیا۔ صبح میں مومن، شام میں کافر، گھر سے نکلا تھا تو بڑا مخلص تھا، دکان میں گیا تو نیت پلٹ گئی۔ یہ ساری علامتیں قیامت کی ہیں۔ زمانے کا کم عمر لوگوں سے علم حاصل کرنا، کم عمر لوگوں سے، ارے سوال اس سے کیا جائے جس کے پاس علم ہے، علم نہیں ہے سوال کر لیا، خود بھی گڑھے میں گرا، اس کو بھی گرا دیا۔ کم علم لوگوں سے پوچھنا، سوال کرنا، یہ جہالت ہے۔ بڑے بڑے امیر حلقہ، کل پان کی دکان پہ بیٹھتا تھا، امیر حلقہ بن گیا، فتوے دے رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کون سی حدیث کہاں ہے، حدیث کا ترجمہ نہیں معلوم، قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم، عربی زبان نہیں معلوم، فتوے دے رہا ہے، اور لوگ فتوے پوچھ بھی رہے ہیں اس لیے کہ وہ امیر حلقہ ہے۔ کم علم سے سوال کرنا یہ قیامت کی علامت ہے۔ زمانے کا قریب ہو جانا، زمانے کا قریب ہو جانا، مجھے تو ہفتے سے سمجھ میں آتا ہے، کب اتوار آ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جمعہ کے بعد جمعہ، جمعہ کے بعد جمعہ، یہ وقت کا سمٹ جانا قیامت کی نشانی ہے۔ لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینے کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم جو علماء نے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مالک ہے، اس نے ایک لونڈی خریدی، اس کے ساتھ رشتہ کر لیا، نکاح پڑھا لیا، اب اس سے بچے ہوئے، لونڈی تو پھر بھی لونڈی ہے، اس کا بچہ ایک دن پھر مالک بن جائے گا۔ لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینے کا یہ مطلب ہے۔
اس کا اور صاف مطلب جو اب سمجھ میں آیا دنیا کو وہ یہ ہے کہ اب کوکھ، ماؤں کی کوکھ خریدی اور بیچی جا رہی ہے، یعنی ایک مخصوص عرصے کے لیے عورت کو پہچانتا نہیں کون عورت، کیسی عورت، اس کو ایک مخصوص رقم دے رہا ہے سیٹ آدمی، اور اس کی بیوی ماں بننے کے لائق نہیں ہے، تو اس کا نطفہ انجیکشن کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے ایک انجانی عورت کے رحم مادر میں ڈالا جا رہا ہے، سب ڈاکٹر کر رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، رکھتی ہے، جنم دیتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد وہ بچہ اس مالک کا ہوتا ہے، گویا یہ بچے کی جو ماں ہے جس نے اپنے پیٹ میں رکھا وہ اس کی نوکرانی ہے، وظیفہ یاب ہے۔ تو یہ بھی لونڈی کا اپنی مالک کو جنم دینا، لوگوں کا مساجد کو گزرگاہ بنا لینا، مومن کے خوابوں کا سچا ثابت ہونا، رات میں جو دیکھا دن میں صحیح ثابت ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت لینا۔ اب یہاں پر قابل وضاحت بات ہے، قرآن کی تلاوت پر اجرت کا مطلب کیا ہے؟ کیا امامت کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، قاری مدرسہ ہے اس کی تنخواہ ناجائز ہے؟ ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ چیز پیشہ بنا لی جائے گی قیامت سے پہلے، اور گنڈا تعویذ قرآن لکھ کے دینا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، ورنہ جو خلفائے راشدین تھے دین کی خدمات کرتے تھے وہ بھی وظیفہ یاب تھے، بیت المال سے ان کو مخصوص رقم ملتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، انہوں نے جب اسلامی رقیہ کیا تو اس پر اجرت لی۔ ایسے حالات میں ٹھیک ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، یا بہت زیادہ مبالغہ کرنا۔ منزل من اللہ، شریعت کی روشنی میں فیصلہ نہ کرنا، فیصلہ اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کر رہی ہے، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، مسلمان کو پھانسنے کی کوشش میں ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تیرے کو کورٹ میں کھینچتا ہوں، پریشان کرتا ہوں۔ طاقتور کا کمزوروں پر ظلم کرنا، امت کے آخری زمانے کے لوگوں کا پہلوں پر لعنت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب لوگوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دینی شروع کر دی تو حضرت عائشہ نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جسے امام طبرانی نے نقل کیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، لا تذهب هذه الامہ حتى يلعن آخرها اولها، یہ امت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو گالی نہ دیں۔ اب علی جناب 40-50 ہزار لے کر اسٹیج پر بیٹھ رہے ہیں، یزید کو گالی دے رہے ہیں، اسی کے 40 ہزار لے رہے ہیں، یزید کو گالی دینے کا 50 ہزار، 1 لاکھ، 10 دن تک کے محرم میں بیٹھ کر یزید کو گالی دو، اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک پہلوں کو گالی نہ دیا جائے، برا بھلا نہ کہا جائے۔ یزید کسی کی قبر میں نہیں آئیں گے، ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پہلوں کو گالی دینا، اسی طرح سے نئی سواریوں کا ایجاد ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ، گدھے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، اب تو سزا کے طور پر گدھے پر بٹھایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے۔ کوئی اگر گھوڑے کے اصرار کرتا ہے شادی میں تو آپ اس کو بولو یہ سنت بھول گئے، آپ مسجد میں بیٹھ کر بہت ڈھیر سنتیں بتا رہے ہیں، ذرا اس سنت پر عمل کیجئے اور آپ کی بارات گدھے پر لے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں گدھے کی سواری کرتے تھے، علی جناب گھوڑے کا اصرار کر رہے ہیں، سنت پر عمل شور مچا رہے ہیں، گدھے کی سواری کبھی کی ہے؟ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے گدھے کی سواری کرنا۔ نئی سواری کا ایجاد ہو جانا، اب بڑے بڑے سیٹھیا لوگ ہر سال گاڑی چینج کر رہے ہیں، برائی نہیں ہے نئی سواری کا آنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن قیامت سے پہلے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ 50 لاکھ کی گاڑی ہے، 2 کروڑ کی گاڑی خرید رہا ہے، زبردستی بیچ کے دوسری خرید رہا ہے، ساری چیزیں علامات قیامت کا حصہ ہیں۔ اب تیسری قسم، آخری قسم ہے علامت کی، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں 9:30 بجے آپ آج آزاد ہو جائیں گے۔ ان علامات کے بیان میں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، کچھ ایسی علامتیں بھی ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، مثلا وہ علامات جو عذاب کی شکل میں ظاہر ہوں گی، لوگوں کی شکلوں کا مسخ کیا جانا، خنزیر اور بندر بنا دیا جانا گانے بجانے والوں کو، یہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ہوگی۔ بعض مقامات کا زمین میں دھس جانا، کچھ ظاہر ہوئی ہیں کچھ باقی ہیں۔ آسمان سے نقصان دہ بارش کا ہونا، بارش ہوئی ساری فصل برباد ہو گئی۔
لوگوں پر پتھریلی بارش ہونا یعنی بڑے بڑے برف کے گولے گرنا، بیت اللہ پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا زمین میں دھس جانا۔ ایک علاقہ ہے وہاں پر جب لشکر پہنچے گا تو بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے نکلے گا اور زمین میں دھس جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پیدائش سے 50 دن پہلے ایک لشکر پر ابابیل نے حملہ کیا، سورہ فیل میں موجود ہے اصحاب فیل، لیکن وہ نہیں ہے، یہاں مراد وہ ہیں جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ان کا ارادہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے تاکہ سارے لوگوں کی توجہ ہماری طرف آ جائے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ ایران اور خراسان سے نکلیں گے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ مستقل چمٹنے والے فتنے، چمٹنے والا فتنہ یعنی بات کرنا مشکل ہے، بولا کچھ جاتا ہے سمجھا کچھ جاتا ہے، سماج میں جینا مشکل ہے، ارے اس نے ایسا کہا اس نے ایسا کہا، جینا مشکل کر دیے، وہ تو ایسا بولتا ہے یہ تو ایسا بولتا ہے، یہ سب مستقل چمٹنے والے فتنے، آپ ان سے بچ نہیں سکتے۔ خوشحالی اور فراوانی کے فتنے، اتنی زیادہ فراوانی آ گئی کہ اب اتوار کو شادی ہے تو بدھ کے دن سے ڈی جے لے کر آ گیا، یہ خوشحالی کے فتنے ہیں۔ تاریک اور اندھیرے کے فتنے، رات میں کچھ اور دن میں کچھ، رات میں ایم ڈی فروخت ہو رہا ہے، رات میں قتل و غارت گیری کے واقعات ہو رہے ہیں، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار کر ختم کر دیا جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں۔ وہ علامات جو سیاسی حالات کے بدلنے سے متعلق ہوں گی، مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ کرنا، یہ بھی علامات قیامت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ملک شام کی طرف کثرت سے لوگوں کا ہجرت کرنا، ملک شام جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ، اہل مغرب سے مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ ابھی باقی ہے، یہودیوں سے مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ باقی ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح ہونا، جیسا کہ میں نے کہا تھا بیت المقدس ایک بار اور فتح ہوگا۔ قبیلہ قحطان سے ایک آدمی کا ظہور، لوگ جس کی اطاعت کریں گے، وہ آدمی کا ابھی ظہور ہوا تھا، قریب 1980 کی بات ہے، جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، قبیلہ قحطان کا تھا۔ آگے آ رہا ہے جہجہ نامی ایک شخص کا خروج، اس کا خروج ابھی باقی ہے۔ بیت المقدس کی آبادی کا بڑھ جانا، لوگوں کا پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹنا، یہ فائرنگ بندوق یہ سب ختم ہو جائے گی، پھر دراتی اور تلوار آ جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ سیٹلائٹ چینلز، یہ بجلیاں، یہ ترقیات، یہ سب فیل ہو جائیں گی، قیامت سے پہلے ایک بار پرانا دور آئے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے ان کا ہتھیار دراتیاں ہوں گی، تلوار کی چھوٹی قسم دراتیاں، چارہ کاٹا جاتا ہے ان سے جنگ لڑی جائے گی۔ وہ علامات جن کا تعلق معاش سے ہے، مال و دولت سے ہے۔ جزیرۃ العرب میں دوبارہ چراگاہوں اور نہروں کا پیدا ہو جانا، جزیرۃ العرب جہاں بے صحرا زمین ہے، جہاں بے آب و گیا زمین ہے، وہاں چراگاہ ہونا، بہت سارے علاقے عرب سرزمین کے چراگاہ میں بدل رہے ہیں، زراعت ہو رہی ہے۔ آدمی فسق و فجور نہ کرے گا تو اسے عاجز اور درماندہ ہونے کا طعنہ دیا جائے گا۔ اگر جھوٹ نہیں بولے گا، کاروبار میں رہنے دو، پھر تم نے پیسہ کما لیا، اتنا احتیاط کرو گے تو تمہارا جینا مشکل ہے، کہاں سے رہ پاؤ گے؟ اب وہ زمانے لد گئے جب لوگ اتنے پرہیزگار ہوا کرتے تھے، اب تو یہ تجارت کی مجبوریاں ہیں، جھوٹ نہیں بولے گا تو لوگ اس کو طعنہ دیں گے۔ یہ قیامت کی علامات ہے۔ لوگوں کا مال وراثت کا وارثین میں تقسیم نہ کیا جانا، لوگ مال وراثت کو وارثین کو نہیں دیں گے، ہڑپ لینے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کا مال غنیمت سے خوش نہ ہونا، جنگ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوگا اس سے ان کو وہ سرور نہیں ہوگا جو صحابہ کرام کو ہوتا تھا۔ زمین کا اپنے مدفون خزانے اگل دینا، دریائے فرات سوکھ جائے گا، سونے کا پہاڑ وہاں سے نکلے گا، ساری دنیا سے لوگ وہاں پہنچیں گے۔ دریائے فرات کے اندر سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا، اور ملت کے اکثر لوگوں کی یہ کوشش ہونا کہ وہاں سے تھوڑا خزانہ میں بھی لے لوں۔ تمام لوگوں کے پاس دولت کی کثرت ہونا۔ حرمین سے متعلق علامات قیامت، قبیلے قریش کا مکمل طور پر ختم ہو جانا، قبیلے قریش بالکل ختم ہونے لگیں گے۔ حج کا متروک ہو جانا، لوگ حج چھوڑ دیں گے۔ شہر مکہ میں بلند بالا عمارتیں کھڑی ہو جانا۔ مدینہ کی آبادی کا کم ہو جانا، مدینہ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی آخری زمانے میں۔
مدینہ شریر لوگوں کو اس طرح باہر نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنک دور کرتی ہے. دل ہی نہیں لگے گا مدینے میں، مدینہ ویران ہو جائے گا. مسجد نبوی کے صحن میں کتے اور بلیاں کھیلا کریں گے، کوئی رہے گا نہیں. سب بڑے بڑے شہروں کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں جاؤ پیسے کماؤ. حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کا منہدم کیا جانا. حبشہ سے ایک شخص نکلے گا جس کی پنڈلیاں بڑی باریک باریک ہوں گی، کالا ہوگا. وہ اس کا عزم ہوگا کہ میں بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، اور بیت اللہ کو ڈھایا جائے گا. بعض روایت میں ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. الحاد اور بے دینی سے متعلق علامات قیامت، ایسے زمانے کا ظاہر ہونا جس میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہے. سجدہ مشکل ہو جائے گا، کوئی اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا. درخت بولیں گے، پتھر بولیں گے، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر. قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، اسلام پر عمل نہیں ہوگا. قرآن کریم کا مصاحف اور حفاظ کے سینوں سے اٹھا لیا جانا. قرآن اکثر مساجد میں نظر نہیں آئیں گے، دوسری کتابیں نظر آئیں گی، اور اکثر حفاظ قرآن بھول چکے ہوں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. بعض قبائل عرب کا دوبارہ بت پرستی اختیار کر لینا. اہل عرب میں سے بھی بہت سے لوگ بت پرستی کریں گے. خرق عادات علامتوں کا ظاہر ہونا، مثلا پہلی رات کے چاند کا معمول سے بڑا نظر آنا. پہلی رات عموماً باریک چاند ہوتا ہے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے چاند دکھیں گے. پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوگا، بندوں کی طرف سے بھی ہوگا. اور بندوں کی طرف سے شروع ہو گیا. پہاڑ کو توڑ رہے ہیں، پتھر بنا رہے ہیں، سیمنٹ بنا رہے ہیں، ریتیاں بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. بڑی تعداد میں پہاڑوں کو زیر زمین کر دیا گیا. کیوں؟ سڑکیں نکالی جا رہی ہیں، ریلوے لائن نکالی جا رہی ہے. یہ اللہ نے بیلنس بنایا زمین کو باقی رکھنے کا. اللہ کے بنائے ہوئے بیلنس سے اگر کسی نے کھلواڑ کیا تو سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں کرے گا. اللہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو زمین جگہ سے ہٹا رہے ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے قیامت سے پہلے بڑی بڑی چٹانیں ڈھلنے لگیں، نیچے کی طرف ڈھلکنے لگیں گی، اور لوگ بڑی تعداد میں مارے جائیں گے، ان چٹانوں میں دب کر مریں گے. آدمی کی ران کا اپنے گھر والوں کی خبریں بتانا. ران بولے گی میرے گھر میں، تیرے گھر میں آج کیا ہوا. یہ قیامت کے آخر میں ہوگا. جوتے کے تسمے کا بات کرنا. جوتا جو بندہ پہنتا ہے اس میں تسمہ جو رسی ہے وہ تسمہ بولے گا کہ آج کیا حالات ہوئے اور کل کیا ہوں گے. کل کیا ہوں گے سے مراد یہ ہے کہ کل فتنہ ظاہر ہوگا. کوڑے کا گفتگو کرنا، کچرے کا ڈھیر بات کرے گا، کچرے کا ڈھیر بولے گا. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہر طرف کچرے پھیل جائیں گے. یہ بھی ہے. کچرے کے بولنے سے مراد یہ ہے ایک ظاہری اور ایک مفہومی معنوی. معنوی یہ ہے کہ ہر طرف کچرے ہو جائیں گے، کچرے بڑھ رہے ہیں دن بدن. درندوں اور جمادات کا گفتگو کرنا. مومنوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزہ ہوا چلنا. آخری میں ایک ہوا چلے گی قیامت سے پہلے، سارے مومنوں کی بغلوں میں لگے گی اور مومنین مرتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ایک بھی مومن باقی نہیں رہے گا تب قیامت قائم ہوگی. آخری نشانی امام مہدی کا ظاہر ہونا. میں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں نقل کی ہیں اور اس کے بعد 5-7 منٹ میرے پاس ہیں، کچھ باتیں عرض کر کے آج کی اپنی بات ختم کروں. امام مہدی کا حسب و نسب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن بن علی کی اولاد میں سے آئیں گے. جب ظلم ستم زمین میں بڑھ جائیں گے اس وقت مہدی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا. علوی یعنی حضرت علی کے نسب سے، اور حسنی یعنی حضرت حسن کے خاندان سے. اور یہ اس لیے کہ حضرت حسن نے اپنی خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی تھی، اس وجہ سے ان کی نسل سے مہدی ہوں گے. جو نبی کے اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ اور سیدہ حسن بن علی کے اولاد میں سے ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. امام ترمذی نے کتاب الفتن میں نقل کیا. شیخ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اس کی تصحیح کی ہے. حدیث یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دنیا کا اگر ایک دن بھی باقی رہے گا، مہدی نہیں آئے رہیں گے،
تو اللہ اس ایک دن کو بڑا کر دے گا اور مہدی ظاہر ہوں گے. کیسے ظاہر ہوں گے؟ میرے اہل بیت میں سے، اور ان کا نام میرے نام کی طرح، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح، یعنی ان کا پورا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. حلیہ کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل الجبہتی اقن الانفی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک 7 سنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوڑی پیشانی، کھڑی ناک، زمین ظلم جور سے بھری ہوگی تو مہدی عدل و انصاف سے بھر دیں گے. امام مہدی 7 سال دنیا میں رہیں گے. اسی طرح سے ظہور کیسا ہوگا، کہاں ہوگا؟ خلفائے اسلام کی اولاد میں سے 3 افراد حکومت کے لیے آپس میں جنگ کریں گے. 3 خلیفہ بھائی بھائی ہوں گے، ان کے بچوں میں جنگ ہوگی کہ خلافت میں لوں گا. 3 خلیفہ کی اولاد لڑیں گی اور ابھی لڑائی جاری ہوگی، جنگیں جاری ہوگی کہ حرم کے پاس امام مہدی کا ظہور ہوگا. وہ آئیں گے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان سے بیعت کرے گی خانہ کعبہ کے پاس. اچانک خانہ کعبہ سے بیعت کرنے کا مکے میں شور ہوگا اور لوگ اس طرف بڑھیں گے. کعبہ کے قریب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اللہ اہل مشرق سے ان کی مدد فرمائے گا جو لوگ سچے مسلمان اور مجاہد ہوں گے. ان کے مددگار زیادہ کون سے ہوں گے؟ اہل مشرق سے، یعنی ایشیائی ممالک سے ہوں گے، خصوصاً ہندوستان سے ضرور ہوں گے. امام مہدی کے مددگار ہندوستان کے مجاہدین ضرور ہوں گے. کچھ لوگوں نے مہدی کے بارے میں دوسرے لوگوں کا نام بتایا، مثلا عبداللہ بن سبا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب مہدی منتظر ہیں. یہ سب سے بڑا بیوقوف تھا. حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کو ہی مہدی منتظر بنا دیا. مختار بن عبید ثقفی، اس نے کہا کہ محمد بن حنفیہ جو سن 81 ہجری میں وفات پا گئے یہ مہدی منتظر ہیں. شیعوں کے فرقہ کیسانیہ، یہ کیسان کے نسل سے ہیں یا کیسان کو اپنا پیروکار، کیسان کے پیروکار ہیں. کیسان کون تھے؟ حضرت علی کے آزاد کردہ غلام تھے. ایک طبقہ شیعوں کا کیسانیہ کہلاتا ہے. یہ کہتے ہیں عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب یہ مہدی منتظر تھے. محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، یہ دیکھیے نام بالکل ویسے ہی ہے. نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، جن کا لقب نفس زکیہ تھا. انہوں نے عباسی خلفاء کے خلاف خروج کیا. یہ نماز روزے کے بڑے پابند تھے. بہت سے لوگ ان کی تحریک کا حصہ بن گئے. سن 145 ہجری میں انہوں نے عباسی خلفاء کے خلاف بغاوت کیا. نام بالکل امام مہدی کی طرح تھا، محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی. عباسی خلفاء نے 10,000 لشکر سے ان کے خلاف جنگ اور اس تحریک کو ختم کیا. لوگوں نے انہی کو مہدی سمجھا تھا. 145 ہجری میں 325 ہجری میں عبید اللہ بن میمون القداح نے مہدیت کا دعویٰ کیا، جس کا دادا یہودی تھا. عبید اللہ فرقہ کرامتہ کا بانی تھا. انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور 317 ہجری میں حجر اسود چرا کر لے گئے. بعد میں بڑی جنگوں کے بعد حجر اسود دوبارہ لایا گیا. ان کا مذہب آگ پرست مجوسیوں اور ستارہ پرست صابیوں کا درمیانی مذہب تھا، یعنی ان کا معجون مرکب تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا فاطمیوں کا دور حکومت 280 سال رہا اور عبید نے شہر مہدیہ کی بنیاد بھی رکھی. محمد بن عبداللہ بربری سن 514 ہجری، کچھ لوگوں کو اس عبداللہ نے، محمد بن عبداللہ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس نے کیا ڈرامہ کیا، ارے کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے اور گئے. اس نے اپنے چند حامیوں کو کہا میں تمہیں قبر میں لیٹاتا ہوں، اوپر سے قبر بند کر دیتا ہوں سوائے چند سوراخ کے. تھوڑی دیر کی بات ہے، کچھ ایک جماعت کو لے کر آؤں گا اور میں کہوں گا اے قبر کے لوگوں بولو کہ میں مہدی ہوں کہ نہیں ہوں، تو تم جواب دینا. سب قبر میں لیٹ گئے. اس نے کہا چلو اہل قبر بھی میری مہدیت کا حوالہ دیتے ہیں. اے قبر کے لوگوں، اللہ کو حوالہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو قبر سے آوازیں آتی ہے آپ امام معصوم امام مہدی منتظر ہیں، اللہ کے پیغمبر نے جن کی بشارت دی تھی. خبر سے جواب آیا، بہت سارے لوگ اس کے حامی ہو گئے. بعد میں کیا کیا،
دعویٰ یہ وعدہ یہ کیا تھا کہ تمہاری قبر بعد میں کھلوا دوں گا، بعد میں سوچا اتنے لوگ میرے حامی ہو گئے کہیں یہ لوگ بعد میں راز فاش نہ کر دیں، اوپر سے قبر دبوا دیا، دھوکہ اتنا بڑا دیا اور بڑے لوگوں کی مقبولیت حاصل کر لی۔ تو ایسے ایسے محمد بن عبداللہ بربری سن 514 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ بہرحال ان کی قبریں دبوا دی، بعد میں اس کا جھوٹا پن بھی ظاہر ہو گیا۔ سن 1302 ہجری مطابق 1885 عیسوی، ابھی جلدی 1885 کی بات ہے، 85، ایک صوفی محمد احمد ابن عبداللہ سوڈانی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ سوڈان پر غالب ہو گیا، انگریز عیسائیوں کے خلاف جنگ بھی کیا، بعد میں اس کا بھانڈا پھوٹا کہ یہ مہدی نہیں ہے۔ سن ہجری 1400 مطابق 1980، ابھی میں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قحطان سے ایک آدمی نکلے گا اور بڑی تعداد میں لوگ اس کی حمایت کریں گے۔ سن 1980، ابھی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، محمد بن عبداللہ قحطانی قبیلہ قحطان سے نکلا، مہدیت کا دعویٰ کیا، سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں ظاہر ہوا، خواب میں مہدی ہونے کا دیکھا اور دعویٰ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے حامی مسجد حرام میں گھس کر ہنگامہ کیے۔ سن 1980 میں مسجد حرام میں بھی فائرنگ ہوئی تھی، یہی محمد بن عبداللہ قحطانی کی وجہ سے۔ اس فتنے کو فتنہ حرم کے نام سے جانتے ہیں، فتنہ حرم 1980 میں ہوا۔ اب ہم ان سارے مہدیوں کو چھوڑ کر سچے مہدی کو دیکھتے ہیں، وہ کون سے ہوں گے؟ جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امام جو امیر ہیں ان کا نام بھی ہے، ان کے ابا کا نام مہدی تھا۔ کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کیے نوجوان لوگوں میں سے کہ ان کا نام اصغر علی امام مہدی کیوں ہے؟ امام مہدی ان کے ابا کا نام تھا، اصغر علی ابن امام مہدی۔ اسی طرح سے گزشتہ 2007 میں بہار میں ایک مہدی پیدا ہوا، اس وقت میں ممبئی میں تھا، بہار میں پیدا ہوا، دعویٰ کیا مہدی ہونے کا۔ پہلے تو گاؤں والوں نے اقرار کیا، بعد میں گاؤں کے لوگوں نے، تبلیغی جماعت سے ظاہر ہوا تھا، گاؤں کے لوگوں نے مارا، ان کو گاؤں سے نکالا، بولے میں نظام الدین مرکز سے جا کر اعلان کروں گا۔ دلی میں آ گیا، دلی میں اور پٹائی ہوئی۔ یہ مہدیوں کی پٹائی بھی ہو رہی ہے۔ سچے مہدی کون تھے دیکھیے، کون ہوں گے؟ مہدی کا نام ہوگا، امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ۔ ظاہر ہے یہ جو لوگ دعویٰ کیے ان میں سے کسی کا نام محمد بن عبداللہ نہیں تھا، اور جن لوگوں کا نام محمد بن عبداللہ تھا ان کی قباحت ظاہر ہو گئی۔ مہدی دین کا داعی ہوگا، ذات کا مسلک کا داعی نہیں ہوگا، اور لوگوں کو بیعت کرنے پر بلائے گا نہیں، لوگ اس سے بڑھ کر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، نسب حضرت حسن کے خاندان سے ہوگا، جسمانی صفات بھی کیسی ہوں گی؟ چوڑی پیشانی، کھڑی ناک، سنجیدہ مزاج کا آدمی ہوگا۔ حالات یہ ہوں گے کہ خلیفہ کی اولاد لڑائی کریں گی خلافت کی وجہ سے، اور اس وقت یہ نکلیں گے، مشرق کے لوگ ان کی مدد کریں گے اور خانہ کعبہ کے پاس بیعت شروع ہوگی، مکہ میں ظاہر ہوں گے۔ زمین پر جب ظلم جور ہوگا تو یہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی علامتیں تھیں، ان کا ایک بار سن لینا ہی کافی ہے، کیونکہ زندگی میں جب ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں فوراً یاد آئے گا کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اس لیے میں نے ایک ایک ہیڈنگ ہی صحیح آپ کے سامنے ساری چھوٹی علامتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ یہاں میں آج لے کر حاضر ہوا تھا کہ قیامت کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کر دوں، حوض کوثر، میزان عمل، پل صراط، جنت اور جہنم، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک ہفتہ اور اس کے لیے میں آپ سے لوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تقدیر کے مسئلے پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں ہو سکی ہیں رب العالمین صحیح معنوں میں انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا مخلص داعی اور مبلغ بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حقانیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہو تو رب العالمین دین پر کلمہ شہادت کی گواہی کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اگلے تو بانٹ دیں یا بانٹنا ہی ہے تو دے دو، گیٹ پر تقسیم کر دو۔ وہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وضو کے طریقے، نواقض وضو اور اسی طرح سے وضو کے آداب اور وضو کی بدعات، وہ ہندی میں آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے گیٹ پر، دروازے پر۔ سب لوگوں سے گزارش ہے وہ پرچہ لیتے جائیں اور اس کو اپنے خاص مطالعے میں رکھیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو آئندہ ہفتے سے پونے 8 بجے مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں، اور یہ جو وضو وغیرہ کے طریقے کا مسئلہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کو آپ ہوم ورک سمجھیں، گھر کا کام سمجھیں۔ آپ اس کو گھر کے اوپر اپنے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں سے پڑھائیں، اپنے خواتین سے پڑھائیں۔ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے درج نشین کر کے اس کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہر ہفتے ایسے ہی ایک مرجع ایک مسجد کے اوپر سبحان اللہ و بحمدہ 14-15 پونا کے اندر فروری کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 14-15 فروری امام احباب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا چاہیں بڑا کرم اپنے نام